صحابہ کرام اور اہل بیت النبی رضی اللہ عنہم کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ۔ صحابی کی تعریف: ہر وہ شخص جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ اہل بیت کی تعریف: اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آل و اولاد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ ان میں سیدنا علی کی اولاد، سیدنا جعفر کی اولاد، سیدنا عقیل کی اولاد، سیدنا عباس کی اولاد، بنو حارث بن عبد المطلب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور بنات طاہرات رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت میں سب سے افضل ترین ہیں اور ان کا زمانہ خیر القرون سب سے بہترین زمانہ تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہ شرف ان کو اسلام کی طرف ان کی سبقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب، آپ کے ساتھ جہاد، شریعت کے بارے گراں کو اٹھانے اور بعد والوں تک پہنچانے کی وجہ سے حاصل ہے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے، جس طرح سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 اور سورۃ الفتح آیت 29 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اسی طرح مہاجرین و انصار ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور ایثار کرنے والے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر آیت 8 اور 9 میں فرمایا۔ افضل ترین صحابہ خلفائے اربعہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم تھے۔ ان کے بعد باقی عشرہ مبشرہ ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کو مختلف انداز میں فضیلتیں دی گئی ہیں۔ ہمیں ان کے طریقے پر چلنا چاہیے اور کتاب و سنت کو ان کے فہم کے مطابق لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت 115 میں اس کا حکم دیا، اور جیسا کہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے متعلق غلو و تقصیر حرام ہے۔ نہ ہی ناصبیوں اور خوارج کی طرح ہم اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اور نہ رافضیوں کی طرح صحابہ کرام و خلفائے راشدین سے بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ سب و شتم و تکفیر تو دور کی بات ہے۔ ساتھ ہی غلو بھی نہیں کرتے کہ انہیں حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب سمجھیں اور مدد کے لیے پکاریں، نظر و نیاز کریں اور ان کے مزار بنا کر پوجیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین جو اختلافات اور جنگ وغیرہ ہوئی بھی تو وہ ایک طرف دشمنوں کی سازشیں تھیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجتہد تھے، اور خطا کی صورت میں بھی ایک اجر کے ساتھ خطا کی معافی ہے۔ اہل سنت والجماعہ ان کے مابین مشاجرات کے تعلق سے اپنی زبان بند رکھتے ہیں، گمراہوں کی طرح ان کے مابین فیصل بن کر کسی کو صحیح غلط قرار نہیں دیتے پھرتے، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعا گو ہی رہتے ہیں، جس کا حکم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بہت سی روایات جھوٹی بھی ہیں ان کے تعلق سے، اور جو صحیح ہیں تو اس کی شکل مسخ کر دی گئی ہے اور اس میں کمی زیادتی کی گئی ہے، اور بعد میں تو وہ معذور و مجتہد تھے۔ ان کی توبہ کی صفت اسلام میں سبقت، نبی کی صحبت و نصرت اور فضائل دوسروں کے مقابلے میں کئی گنا ان کے ثواب کو بڑھا دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کسی صحابی کے ایک مد یا اس کا نصف بھی خرچ کرنا بعد والوں کے احد پہاڑ برابر سونا خرچ کر کے بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس جیسے دیگر ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو ان کی خطاؤں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں اور وہ دھل جاتی ہیں۔ یہ تمام باتیں ہم نے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب عقیدۃ التوحید سے